بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تولا و تبرہ۔ دوستو، ہمارے ہاں تولا بھی ایک عام فرع ہے، یعنی جسے محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت نہیں، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہی ولائے آل محمد علیہ السلام ہی ہے جو شیعوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اور ہمارا یہ مسلک ہے ہی ولا کا مسلک۔ اس کے جملہ اعمال مودت پر قائم ہے، اور یہ بھی اللہ جل جلالہ کے حکم سے ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حکم جاری فرمایا تھا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَىٰ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس میں قربا واحد مونس کا صیغہ ہے، جس سے مراد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شہزادی صلوات اللہ علیہا کی مودت اور ان کے حوالے سے ان کی ساری اولاد اور ان کے سسرالی خاندان علیہ السلام سے مودت کرنا واجب ہے۔ تبرہ۔ دوستو، تبرے کا مفہوم ہمارے نزدیک وہی ہے جو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کے معنی دشمنوں سے اعلان بریت و بیزاری ولا تلقی ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بری و بیزار ہیں، اور یہ بیزاری و بریت ان کے عقائد، کردار، اعمال، افکار، اقوال و کردار سے دوری ہے، یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام ہم نہیں کریں گے، اور ان کے برے اور باطل نظریات و کردار سے دوری کا نام ہی تبرہ ہے، اور یہی شیعہ نظریہ تبرہ ہے۔ اس میں ایک عوامی تبدیلی اس وقت آئی جب امیر شام معاویہ نے امیر کائنات علیہ السلام کے خلاف مہم چلائی، اور اس نے برسر عام ان کے لیے غلیظ زبان استعمال کی، اور اپنے خطیبوں کو حکم دیا کہ وہ بھی ممبروں پر طوفان بد زبانی جاری کریں، تو اس کے بعد عوامی رد عمل ہونا لازم تھا، مگر بنی امیہ کا یہ سلسلہ خرافات پورے 9 سال تک جاری رہا، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آ کر یہ بکواس بازی بند ہوئی ہے۔ اس 9 سال دور کی بازگشت آج بھی کہیں کہیں سنائی دیتی ہے، تو عوام اس سے مشتعل ہو کر جواباً کچھ باتیں سنا دیتے ہیں، تو یہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے، نہ کہ عالم تشیع کا نظریہ تبرہ یہی ہے۔ ہمیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ تم کفار کے خداؤں کو سب نہ کرو، کیونکہ جواباً وہ تمہارے محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ کے خلاف نعوذ باللہ زبان کھولنے کی جسارت کریں گی۔ اسی طرح تم کسی کے جھوٹے اماموں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس طرح وہ تمہارے ائمہ حق کے خلاف زبان کھولیں گے، یعنی ہمیں سختی سے حکم ہے کہ کسی کے برے کو گالی نہ دو، اپنے اچھے کو گالی نہ دلواؤ۔ اگر اس کے باوجود بھی کچھ جذباتی ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، نہ کہ پوری قوم کا فعل ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سلطان المنصور، اللہ جل یا رب العرض، اللہ جل یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔